اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مستحقین قرآن مجید میں واضح طور پر بتائے ہیں۔ سب سے پہلے فقیر یا فقراء جو انتہائی محتاج ہو اور اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کر سکتا ہو۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ ہو مگر ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی ہو۔ نمبر 3 عاملین زکوٰۃ وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے اور تقسیم کرنے پر مامور ہوں۔ چوتھے نمبر پر مؤلفۃ القلوب یعنی وہ نئے مسلمان جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہمارا مقصود ہو۔ نمبر 5 پر غلاموں کی آزادی، زکوٰۃ ان غلاموں کی آزادی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جو کسی معاہدے کے تحت خود کو آزاد کروا رہے ہوں۔ نمبر 6 قرض دار وہ شخص جو جائز قرض میں مبتلا ہو اور اسے چکانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ نمبر 7 پر فی سبیل اللہ کے راستے میں دین کی خدمت میں مشغول افراد۔ اور نمبر 8 پر وابن السبیل یعنی وہ مسافر جو راستے میں پریشان ہو جائے اور اسے مدد کی ضرورت ہو۔ قرآنی احکام کے مطابق غرباء اور مساکین کو زکوٰۃ کے معاملے میں ترجیح اول میں رکھا گیا ہے، کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ معاشرتی خرابی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی جڑوں کو کیسے کاٹا جائے۔ دوستو ذرا سوچئے تو صحیح کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ جب ہماری ماؤں اور بہنوں کو کوئی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا اور ان کو بدچلن یا پراسٹیٹیوٹ تصور کر کے ان کے وجود کو پیسوں میں تولنے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن حالات کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد، نظام آباد اور کریم نگر میں برقع پوش مسلم خواتین کو پکڑا گیا جو جسم فروشی کا کاروبار کر رہی تھیں یا پراسٹیٹیوشن کے بزنس میں ملوث پائی گئی تھی۔ اس مسئلے کو اگر فوری طور پر حل نہیں کیا گیا تو یقین جانیے کہ مستقبل قریب میں برقع پہننے والی ہر عورت کو اسی نظر سے دیکھا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خواتین پکڑی گئی تھی کیا وہ حقیقت میں مسلمان تھی یا صرف اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے برقع پہن رکھا تھا اور اسلامی لبادہ اوڑھ رکھا تھا؟ لیکن آپ کے یقین کو اس وقت شدید دھکا لگے گا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہی تھے، اور اگر انہوں نے یہ کام شوقیہ کیا تو یقیناً وہ لوگ گناہگار ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے معاشی مسائل کے تحت یا فائنینشیل پرابلم کو سالو کرنے کی غرض سے ایسا کیا تو پھر یاد رکھیں کہ پورا معاشرہ، میں، آپ اور ہم سب اس میں برابر کے گناہگار ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ تو رہا ایک مسئلہ، لیکن اگر صرف مسائل پر بات کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی گنجلک ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان مسائل کا حل ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کہ مسلم خواتین کا جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث ہونا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فقراء اور غرباء کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے اس ذلیل کام کو کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو مجبوراً تیار کر لیتے ہیں۔ دوستو ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ ان غریبوں تک پہنچ چکا ہوتا تو کیا وہ اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ہوتے؟ کیا وہ سماج کے دیگر جرائم میں ملوث ہوتے؟ میرا غالب گمان ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی اس وقت وہی بات گردش کر رہی ہوگی جو میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ اپنے مستحقین تک یا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ذرا یاد کرو خلفائے راشدین کا وہ دور کہ جس دور میں مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ چوراہوں پر لے کر ہفتوں کھڑا ہوتا اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا۔ ایک دور وہ تھا، اور ایک دور یہ کہ آج کی تاریخ میں آپ حیدرآباد چلے جائیں اور وہاں جا کر انسانی گردے کی قیمت معلوم کریں، 6 سے 8 لاکھ روپے کے درمیان میں آپ کو ایک انسانی گردہ مل جائے گا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ سن کر آپ کو اور بھی تعجب ہوگا کہ گردہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہی ہوگا۔ اللہ اکبر! اے مالداروں، خدا کی قسم کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ میرے بندوں نے اپنے گردے بیچے، تم نے اپنی زکوٰۃ کس کو دی؟ میرا نام لینے والیوں نے اپنے جسم بیچے، تم نے اپنی زکوٰۃ کس کو دی؟ اپنی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ کبھی ہم نے سوچا کہ کیا جواب بن پڑے گا ہم سے جس وقت خدائے کائنات ہمارے سامنے ہوگا اور ہم سے سوال کرے گا؟ جب ہماری تحقیق نے ہم کو اس پوائنٹ تک پہنچا دیا ہے
تو پھر ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ سے بھی اور خود سے بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کار ہزاروں کروڑ روپے کی زکوٰۃ کہاں گئی؟ سوچئے، مکرر سوچئے، اس وقت تک سوچئے جب تک کہ آپ کو اس کا جواب نہیں مل جاتا، اس وقت تک سوچئے جب تک کہ آپ اپنے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کے ضامن نہیں بن جاتے، بلکہ اس وقت تک سوچئے جب تک کہ ہم اپنے سماج سے غربت اور معاشرتی برائیوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر لیتے۔ سوچئے اور دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کیجئے۔ قربان جاؤں اس دین کامل پر کہ جس نے صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے کر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ یہ پیسہ کہاں پر لگایا جا سکتا ہے، کن مداد پر خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کی۔ اور اس کے بعد بھی خاموش نہیں رہا، بلکہ قرآن میں متعدد بار مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جھنجھوڑا گیا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون۔ یقین جانیے کہ زندگی کے تمام گوشوں اور پہلوؤں پر مکمل رہنمائی کے بعد ہی خالق کائنات نے کہا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم آپ کو ایک لمحہ فکر دینا چاہیں گے کہ آپ نے اگر اپنی زکوٰۃ نکالی ہے تو ذرا ایک بار خود چل کر دیکھ بھی لے کہ آپ کی زکوٰۃ کا یہ پیسہ کہاں لگایا جا رہا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو بخدا اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اندھا دھن کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے یہ سوچ لیں اور یہ تحقیق کر لیں کہ آپ کا مال انہی مداد پر خرچ کیا جا رہا ہے جن مداد پر خرچ کرنے کا حکم خود قرآن دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ بلا تحقیق اپنی محنت کی گاڑی کمائی کسی کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں تو سماج میں موجود غریب، غربا اور مساکین اور ان کی مفلسی کے لیے آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ کل کو قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحیح ہاتھوں میں اپنی کمائی کیوں نہ رکھی کہ وہ مستحقین تک پہنچائی جاتی۔ چونکہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، لہٰذا آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کن ہاتھوں میں آپ کا پیسہ امانت سمجھا جائے گا اور اس کے مستحق افراد تک یہ پہنچایا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں آپ کا خیر خواہ محمد الطاف احمد۔